چلے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما ورزقنا فہما، آمین یا رب العالمین۔ یفقہوا قولی، رب زدنا علما ورزقنا فہما، آمین یا رب العالمین۔ آپ کی پچھلی آیت وصیت کی تھی، کہ وصیت، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو سین یا، وصی۔ وصی کا مطلب ہوتا ہے کسی موقع کے پیش آنے سے پہلے تاکید کرنا، ٹھیک ہے جی۔ وصی کا مطلب ہے، یا وصیت کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ کسی موقع کے آنے سے پہلے، یا کسی بھی موقع کے پیش آنے سے پہلے تاکید کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور وصیت کا مطلب ہوتا ہے تاکیدی حکم، ٹھیک ہے۔ کوئی کام کروا رہا تھا، اس پر بھی کیا حکم لگے گا؟ کیا لگے گا؟ میت۔ اب میت کے لیے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ جس وقت کسی بھی موقع کے پیش آنے سے پہلے، کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے، ٹھیک ہے، حکم کر دینا، تاکید کر دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے، ماں باپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، کہ اللہ تمہیں، اے والدین ذمہ دار رہو، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے۔ اللہ کو پتہ ہے نا پیش آنے ہیں واقعات، جو مال کی آزمائش ہے۔ تو اس کے لیے پھر کیا ہے، ہم نے دیکھ لیا تھا کہ میت کی اگر پڑی ہوئی ہے وصیت، اس کا مال پڑا ہوا ہے، تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے، اگر وہ کسی مزدور کو لگا کے کام کروا رہا تھا، فوت ہو گیا، اس کی وصیت میں سے پہلے تو مزدوروں کو دیں، مزدوروں کو دیا جائے گا۔ اور کیا کیا جائے گا؟ اس کے کفن دفن کا ارینج اسی کے پیسوں میں سے کیا جائے گا۔ اس نے مہر دینا تھا، اس کا مہر بھی دیا جائے گا اسی میں سے۔ پھر اس کے بعد اگر اس نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا تھا میں نے اتنے پیسے آپ کو اجرت کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں دوں گا، وہ نکالی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ ہوتا نا کہ مطلب نہیں چھیڑیں گے، اچھا میں کر دوں، وہ کر دے، وہ کر دے، نہیں، نکالی جائے گی۔ اور اگر جیسے کسی عورت نے خلا دائر کی ہوئی تھی، تو خلا کی صورت میں عورت کو دینا پڑتا ہے، مرد کو۔ اور اگر وہ عورت مر گئی ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ دیا جائے گا نکال کے اس کی وصیت۔ پھر بھی دینا ہے، اگر وہ مر گئی ہے نا، خلا دائر کی ہوئی تھی اس نے، تو وہ خود مر گئی ہے، اب کیا ہے، چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب اس کی جو بھی وصیت ہے، جائیداد ہے، اس میں سے پہلے تو وہ دینا، اس کو، مرد کو اب دینا ہے، کہ نہیں، اسے وہ دائر جو کر دی ہوئی ہے خلا، ہاں، تو کچھ دینے کے عوض ہی دائر وہ خلا ہوتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی عورت نے کہا تھا کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں، آپ نے کہا بدلے میں کیا دیتی ہوں؟ میں اس پہ خلا کا مقدمہ قائم کر دیتا ہوں، کروا دیتا ہوں خلا۔ انہوں نے کہا میرے پاس ایک باغ ہے، ٹھیک ہے، تو کہا وہ دے دو، کیا میں اس کو دیتی ہوں، زید بن حارث کو میں دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی قرض ہے وہ بھی دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، ہر قسم کا، اگر میں آپ کو پیپر میں لکھتی ہوں نا، ٹھیک ہے، کہ میت کا، ٹھیک ہے، تقسیم کیا ہے، یا میت کی طرف سے کیا حق پورا ہوگا، تو اس میں آپ لکھیں گے ہر قسم کا قرض اتارا جائے گا، ہر قسم کا، جو بھی اس نے وعدے کیے ہوئے تھے، جو بھی اس کا کرنے والا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کے ذمہ ہے، جو بھی میت دے گی اس میں قرض بھی ہے۔ اور اگر کوئی نظر تھی، ٹھیک ہے، کسی کو عمرہ کرواؤں گی، کسی کا گھر پانی کھدوا دوں گی، پانی کروا دوں گی، بور کچھ بھی، تو اس میں سے کرنا پڑے گا۔ ہم پڑھ رہے ہیں نا انشاءاللہ، اب اللہ تعالیٰ جب ہمارے معاملات آئیں، ہم اپنی اولاد کو بتا کے جائیں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہم انہیں کہیں گے لکھ لو، یہ پوائنٹس لکھ لو، یہ انشاءاللہ میں سارے پوائنٹس کی صورت میں آپ کو دوں گی جو آپ کے پاس محفوظ ہوں۔ اتنا تو ہمارے بچوں کو پتہ چل جائے نا، وہ نہ گمبھیر اس میں پڑھیں، اتنا تو پتہ ہو کہ ابھی کرنا کیا ہے۔ فی الحال یہ میت پڑی ہے، مال ہے، مال تو ہوگا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کیا کہ اپنی اولادوں کے لیے چھوڑو تاکہ وہ ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اب جب چھوڑا ہے تو پھر یوں ہی تو نہیں چھوڑتے، اچھا خاصا ہوتا ہی ہے نا کچھ نہ کچھ، تو اس میں سے جو بہتر، اور وصیت بھی میں سمجھتی ہوں اللہ نے بہت زبردست حق رکھ دیا ہے۔ خاندان میں کوئی تو ایسا غریب ہوگا، کوئی تو آپ کی نیکی، آپ کی بھلائی، آپ کی محبت کا طلبگار تھا، اگر آپ وصیت اینڈ پہ کر ہی جائیں تھوڑی جی میرے بعد اس کا کرتے رہنا، ہوتا ہے نا، ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہمارے ماں باپ نے خاندان میں کسی کا کچھ باندھا ہوتا ہے، کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بہن بھائی ہے، یہ ضرورت مند ہے،
اور یہ ہم پر جو ہے وہ رکھتا ہے امید، تو چلے وہ وصیت میں آپ کر جائیں. پھر اس کی وہ اس کی وہ نظر پوری کرنی پڑے گی، وہ جو کوئی بھی ہے. آج ہم نہیں کرتے، چاہے ماں باپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں ادھار لیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ رشتہ دار ہی ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ٹھیک ہے، نہ یہ حیا سے بول رہے ہو، نہ ہمیں ضرورت ہے ہم دوسرے معاملات تو کریں، جبکہ وہ اتارنا ہے نا، وہ تو اتارنا پڑے گا. کہ پھر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، زیادہ سے زیادہ وصیت پہ زور کیوں ہے یہاں پر کہ اللہ تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں. آپ دیکھیں یہ حقوق العباد میں سے ہے نا، بندوں کے حق ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، تو پھر بندوں کے حق خراب ہو جاتے ہیں، پھر وہیں سے فساد اور نفرتیں. تو وراثت کے لیے کیا آتا ہے کہ غلام کیا ہوگا، آقا کا وارث نہیں ہوتا، ہمیشہ وارث غلام کا، آقا غلام کی وراثت کا وارث ہو سکتا ہے، غلام نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں غلام پہلے کیا ہوتے تھے، ان کی اولاد، ان کی ہر زندگی سب کچھ تو ان کا ہے، کسی نے انہیں کچھ دینا لینا بھی تو ان سے پوچھ کے. اب ہماری میڈز میں اور ان غلاموں میں فرق ہے نا، تو غلام جو ہے نا وہ اپنے آقا کی وراثت کا مالک نہیں ہے، آقا اس کی وراثت کا مالک ہو سکتا ہے. اسی طرح جو بچہ حرام کا ہے وہ وارث نہیں ہے، باپ کی وراثت کا وارث نہیں. ہاں ماں کی وراثت کا وارث ہو سکتا ہے، اگر اس عورت کے پاس مال ہے نا، وہ مرے گی پھر اس کا تو وہ ہو جائے گا، لیکن باپ کی وراثت کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے، لعن کیا ہوتا ہے، وہ جو لعنت کی تھی نا برائی میں دیکھ کر، ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ ہونے کے بعد کہ مطلب اس کو میں نے برائی میں دیکھا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، جو بھی ہوگا، پھر اس بچے کا وراثت میں حق نہیں ہے. جب لعن کا فیصلہ پورا ہو جائے کہ گواہ لاؤ، بات کو قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق جو ہے وہ ثابت کرو، ٹھیک ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ جو پیٹ کے اندر بچہ مرا ہے نا وہ وارث نہیں ہے، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے وہ بھی وارث نہیں ہے. اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے صرف 5 منٹ کے لیے اس نے سانس لیے تھے، 5 منٹ کے لیے زندہ تھا، وہ وارث ہے، وہ وارث ہے. چاہے 1 منٹ کے لیے بھی ہوا ہے زندہ، سانس لے کے مرا ہے، وہ وارث ہے. مر تو گیا وہ تو بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ وارث کہلایا اس وقت، اسے زندگی کی سانس لی نا. اسی طرح اکٹھے باپ بیٹا جا رہے ہوں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اکٹھے فوت ہوئے ہیں، اب یہ وارث نہیں ہے، اب یہ وارث نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. باپ فوت ہو گیا ہے، باپ بچ گیا ہے، اس کے بچے آگے ہیں، پوتیاں پوتے، اب وہ وارث نہیں ہے، وہ وارث نہیں ہے. اب جو دادے کے پاس بچہ ہے، جو بعد میں فوت ہوگا وہ وارث ہے. اگر باپ بیٹا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حادثہ پیش آیا ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، بیٹا بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ گھنٹے تک، جو بعد میں فوت ہوا ہے نا وہ وارث ہے، تو بعد وہ والا وارث ہے، جی اس کو ملے گی. تو وراثت کے لیے یہ تو کچھ آسان میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو آپ کے ذہن میں رہیں گی. ٹھیک ہے. کلا منہم ہم نے پڑھ لی تھی، وہ کیا ہوگا، سب کا ایک اتفاق اور اجتماع کے ساتھ کوئی چیز دینی ہے، یوں ہی نہیں اٹھا کے دے دینی، پہلے اتفاق کرنا ہے. نہیں بھی بولتے، بعض اوقات ہوتا ہے بہن بھائیاں نہیں بول رہے، جمع تو ہوئے ہیں ماں باپ کی دفعہ، لیکن بات نہیں بھی ہو رہی نا، تو بھی کوئی بات نہیں، پھر بھی مشورہ کر لیں، ہیں تو بہن بھائی نا، مطلب مشورہ کر لیں کہ ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، پھر چاہے وہ غصے میں کہ جو ہے یہ ہے وہ ہے، لیکن ایک دفعہ ان سے کہیں کہ وہ آسانی کر دیں. اسی طرح اب اللہ تعالیٰ جو ہمیں بار بار اس کے اندر یہ وصیت کی باتیں آئی ہیں نا، آگے تک جو آئیں گی، ابھی میں نے کچھ آیت پڑھنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار باتیں کریں، اصل میں نا ان کا انجام آخرت سے بندھا ہوا ہے، آخرت سے. آپ سے نے فرمایا کسی نے کسی کی اتنی سی زمین لے لی، اتنی سی، قیامت کے دن جب تک حشر کے میدان میں حساب کتاب آخری بندے تک کا پورا نہیں ہوگا، وہ بندہ 7 زمین کے توق گلے میں ڈال کے پورے حشر کے چکر کاٹے گا. اب کیسی سزا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بری سزا ہے نا. آج دیکھیں لوگ ڈرتے نہیں ہیں، آج کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ایک اینٹ تو ہے ادھر کر لیتے ہیں باؤنڈری، یہ ساتھ کر لیتے ہیں، لوگ ڈر ہی نہیں رہے. اپنا گراؤنڈ بنانا ہے، خیر ہے ان کے گراؤنڈ پہ چلی جائے گی، جو پنکٹی بنانی ہے ان کے گراؤنڈ پہ بنا دیتے ہیں. علم نہیں ہے، آخرت سے انجام بندہ. آپ سے فرمایا توق پہناؤں گا، اور اللہ اس کو توق پہنائیں گے. اللہ کہتے ہیں کیسا، آپ بتائیں، یہ
اٹھا سکتے ہیں 40 من کی مٹی سر پہ، 7 زمینیں ہیں نیچے، اور اللہ نے یہ کروانا ہے، تکلیف کیسی ہوگی، وہاں کون سا موت آنی ہے کسی نے ہمیں ایک دم سے مر گئے نیچے دب کے، نہیں۔ آپ نے فرمایا جب تک حساب کتاب ہوتا رہے گا یہ پورے حشر کا چکر کاٹے گا، تھک بھی جائے تو نہیں مرنے دینا، چکر پورا کر۔ اور ابھی یہ اتنی سی زمین کی بات تھی، اور جو حق مارتے ہیں ہم ایک دوسرے کا، اتنے بھی ڈر ہو جاتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے کا حق مارتے ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انجام بندھا ہوا ہے آخرت کے ساتھ۔ تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم کیا کریں؟ چلیں ہم جان تو سکتے ہیں نا، ہے نا، ہم جان لیں کہ ہاں ایسے نہیں کرنا، کسی کا حق نہ رہ جائے۔ تبھی تو اسلام بار بار ایک بات کر رہا ہے، حقدار کو حق سے زیادہ دے دو، حقدار کو حق سے زیادہ دے دو کہ ایک بچے کا باپ بھی نہ رہے تو اس کو وراثت میں بھی حصہ نہ ملے، تو یہ بات درست ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی وقاص رضی اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابی وقاص، ٹھیک ہے، اب ان کا کیا ہوا، یہ بیمار ہو گئے فتح مکہ پر، جب بیمار ہوئے اس قدر طبیعت خراب ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں میں ایسے تھا کہ میں نا مر جاؤں گا، تو میں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میں نے کہا اللہ کے رسول وصیت چاہتا ہوں کرنا نا، مطلب میری اتنی بری حالت ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہوتے تو انہیں بتانا دیتے، تو انہیں ابو مرنا ہے کب مرنا ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 45 سال زندہ رہے ہیں، 56 ہجری میں جا کے سب سے آخری صحابی فوت ہوئے میر معاویہ کے دور میں، اور وہاں پڑے ہوئے ہیں کہ میں تو مر رہا ہوں، ہے نا، اور مجھے وصیت لے لے میرے سے یا کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہاں سے دیکھیں اللہ کے رسول بتا ہی دیتے، اللہ کے رسول بھی غیب اتنا جانتے جتنا اللہ نے واضح کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میری ایک ہی بیٹی ہے تو میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، ان کے دل میں ہوگا نا کہ وہ تو بیاہی جائے گی، تو ذرا اتنا مال ہے میرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا کیا کرنا ہے، کہتے ہیں مال بہت ہے، بتائے میں کیا کروں، آدھا دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا، اور علماء اس کے اوپر کہتے ہیں کہ لا کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت کم یوز کیا ہے حدیث میں، لا نہیں والے لفظ بہت کم یوز کیے ہیں، ان کی ہر بات میں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا ہے لا نہیں، ٹھیک ہے، اچھا اس سے تھوڑا کر دوں، لا نہیں، اتنا کر دوں، لا نہیں، اینڈ پہ آگے وہ کہتے ہیں 1/3 کر دوں، 1/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس کو بھی نہیں پسند کرتا لیکن چلو اتنا کر دو، اتنا اللہ کے رسول بھی چاہتے ہیں وارثوں کو حق ملے، وصیت کی جائے تو کم، لیکن 1/3 پہ اجازت دے دی گئی، اس میں بھی کوئی حکمت ہے نا، ورنہ مرتے ہوئے پوری زندگی اولاد سے نہیں بنتی، میری اولاد میں چھوڑ گئی، باہر چلی گئی، وہ تو دین پر نہیں تھے، یہ وہ، میرا سارا اٹھاؤ مدرسے کو، میرا سارا اٹھاؤ مسجد کو، میرا سارا اٹھاؤ ہاسپٹل کو، غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی نہیں۔ اب ان کا حق تو ان کو ملنا چاہیے نا، ان کا حق دے دیں، جو وصیت بچتی ہے نا وہ بڑے دھیان سے کرنی پڑتی ہے، اس حدیث کو یاد رکھیے گا ذہن میں۔ آپ سے فرمایا ایک شخص پوری زندگی نیکیاں کرتا ہے، بھرپور نیکیاں، آخر میں وصیت غلط کر جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، پوری زندگی نیکیوں سے بھری پڑے، یہ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، اس پر سرچ کریے گا جا کے۔ اور ایک شخص پوری زندگی گناہ اور برائیوں پہ گزار دیتا ہے، مرتے مرتے وصیت اچھی کر جاتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بہت قابل غور ہے یہ بات۔ اور ساتھ میں آپ نے فرمایا اگر کسی کو لگتا ہے نا میرے پاس ہے کچھ وصیت کرنے کو تو اس پہ 2 سے زیادہ راتیں نہ گزریں، کیا سوچ رہا ہے، کرے، لکھ دے، بتا دے، ہے نا، کچھ تو بتائے، کچھ تو کرے، اور کبھی جذبات میں بھی نہیں، سکون سے بیٹھ کر کہ ہم نے وصیت کرنی ہے، کیسی کرنی ہے، کیا کرنی ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز قابل غور ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو مانگنے والا مت چھوڑنا، لیکن وصیت بھی ہے، وصیت سے کیا ہوگا، اس سے بھی ہماری آخرت بنتی ہے، پوری زندگی کام تو ہوتا رہے گا نا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، بتائیں مجھے، آپ کے پاس کچھ ہے وصیت کرنے کو؟ جب وہ غلط وصیت 12 میں، اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے، اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں 1/4 حصہ ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ بیویاں جو چھوڑ جائیں گی، بیوی بے اولاد فوت ہوئی تو شوہر کا آدھا، بیوی ہے بے اولاد فوت ہوئی ہے تو پھر مرد کو کتنا ملے گا، اپنی بیوی کا آدھا ملے گا، اور اگر وہ اولاد والی تھی تو پھر شوہر کو کتنا ملے گا، 1/4، 1/، کلیئر ہے؟
لکھ لیں اس کو, یہ آیت آپ کے لیے ایزی ہو جائے گی, میں زیادہ نہیں اس میں جاتی, ٹھیک ہے نا. بیوی بے اولاد فوت ہوئی ہے تو شوہر کا آدھا حصہ ہے, اولاد والی تھی تو شوہر کا 1/4 ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. شوہر بے اولاد فوت ہو گیا تو بیوی کو 1/4 ملے گا. 1/4 کتنا ہوتا ہے؟ چوتھا حصہ چیز کا, جتنا پورا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک, شوہر بے اولاد فوت ہوا ہے تو بیوی کا 1/4 ہے. شوہر صاحب اولاد تھا تو بیوی کا 1/8. ہم کہتے ہیں نہیں بیوہ کا 8واں حصہ ہے نا, 1/8. کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ ٹھیک ہے. بیوی مالدار تھی, فوت ہوئی ہے تو شوہر کا آدھا. بچے تھے, فوت ہوئی ہے, اب شوہر کا 1/4 چوتھائی حصہ, ٹھیک ہے. شوہر فوت ہوا ہے تو بیوی کا 1/4. بچوں والا تھا, جی بے اولاد تھا تو بچوں والا تھا تو کتنے ہیں؟ 8واں حصہ یعنی کہ دونوں کا اتنا ہی بن رہا ہے, بن رہا ہے, ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے, اس کے نہ ماں ہے نہ باپ ہیں, کوئی بھی نہیں ہے, تو ایسے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلالہ, ٹھیک ہے. کلالہ جس کا کوئی بھی نہیں ہے. جب کلالہ کی وراثت تقسیم ہوگی, ٹھیک ہے, یہ تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے لیکن اس میں بس تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کوئی عورت ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ایک بھائی ہو ایک بہن ہو, تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا. وہ عورت جس کا کوئی بھی نہیں تھا, پھر اس کے بھائی اور ایک بہن ہوں تو دونوں کے لیے, ایک بھائی اور جو بہن ہے ان دونوں کے لیے چھٹا حصہ اس میں سے نکالا جائے گا, ٹھیک ہے. کلالہ کا صرف ایک ہی بھائی ہے یا ایک ہی بہن ہے تو اس کے لیے 6واں حصہ. بس اتنی سمجھ آئی؟ بہن بھائی زیادہ ہوں تو, ایک سے زیادہ ہیں تو 1/3, جی زیادہ ہیں تو, ٹھیک ہے. پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے. زیادہ ہیں تو سب شریک ہوں گے وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد, ٹھیک ہے. وصیت کے بعد جو کی جائے قرض کی ادائیگی, ٹھیک ہے. اب وصیت میں نقصان پہنچانا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, بشرطیہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. او دینی غیرہ مضار, وصیت میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, اس سے کیا مراد ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے جو میں نے ابھی بتائی تھی. آپ سے اس نے فرمایا ایک شخص 70 سال نیک عمل کرتا ہے, 70 سال عمر پوری ہو گئی نا, 70 سال نیک عمل کرتا, لیکن آخرت میں اس نے وصیت غلط کر دی ہے, لہٰذا اس نے ظلم کیا, اب اس پر جہنم ہے. یہ نقصان ہے. اسی طرح ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث آتی ہے, حضرت انس بھی کہتے ہیں آپ سے اس نے فرمایا جس نے اپنے وارث کے میراث سے کچھ حصہ کاٹ دیا, اپنے وارث کی میراث سے کچھ حصہ کاٹ دیا, اللہ تعالیٰ اس کی میراث جنت کاٹ دے گا. اس کی جنت ہی کٹ جاتی. کتنی سارے سے کہتے ہیں میں نے اس کو بھی آگ کیا, میں نے اس کو دینا ہی نہیں, یا ان بیچاروں کو آدھوں کو مجبور کر کے کسی ایک پہ ترس آ گیا, سب نے ادھر ہی پھینک دیا, کوئی ایک ہی بہن بھائی ہے سارے اسی کو ہی دے دو, خوشی سے متفق ہو کے دے دو, وہ حقدار ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ بعد میں پھر اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے, کہ زیادتی کے ساتھ نہیں. تو وصیت میں زر رسائی یہ ہے کہ مستحق رشتہ داروں کے بھی حقوق ضائع ہو جائیں, سارا خود مار کے بیٹھ جانا. اللہ کہہ رہے ہیں وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد, کیا مطلب قرض کی ادائیگی کے بعد؟ ایسی چال چلنا جس کا مقصد یہ ہو کہ حقدار محروم رہ جائیں, اس کو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں دین میں نقصان ہوتا ہے نا. وکیل کے ساتھ مل گئے, کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ مل گئے کہ ان کا رہنے دو, ان کو اس طرح سے کچھ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ابھی شادی تو ہونی ہے بس اس کو جو ہے نا وہ جہیز میں فارغ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ زر رسائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیں اس آیت کے اندر کلالہ کے تذکرے کے ساتھ قرض اور وصیت میں زر رسائی کا ذکر کیا گیا ہے. جہاں کلالہ کی بات ہوئی ہے جس کا کوئی ہے ہی نہیں, اس کی بات کے ساتھ اللہ نے بات کی ہے کون سی؟ دین کا نقصان ہے, یہ تو نقصان کرے گا دین میں. کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے, اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. اور ابو امامہ رضی اللہ سے آپ سے نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے, لہٰذا اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. آپ نہیں وصیت کر سکتے میرے بیٹے کا اتنا, میری بیٹی کا اتنا, اللہ حقدار کو دے گیا, آپ اور میں کیوں کریں گے, ہے نا.
یہ میرا سب سے چھوٹا ہے تو سارے مل کے اس کو زیادہ دے دینا. نہیں، اللہ وصیت کے حق پورے کر گئے ہیں، ہے نا. یہ میری سب سے چھوٹی ہے، یہ میری سب سے بڑی ہے. ٹھیک ہے، وہ محبت ہے، اس کو اپنی زندگی میں کوئی گفٹ کرنا ہے تو کریں. وہ بھی معاملہ میں کہتی ہوں وہ بھی بڑا پریشان کن ہے. یقین جانے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. زندہ بھی اولاد کے ساتھ کریں گے تو اتنا انصاف کرنا پڑتا ہے نا، سوچتے ہیں پھر رہنے ہی دیتے. انصاف کرنا پڑتا ہے نا. میں بعضوں کا سوچتی ہوں، میرے 2 بچے ہیں اور میرے لیے اتنی مشکل ہوتی ہے ہر چیز کو سوچنا انصاف کی جگہ رکھ کر. تو جن ماں باپ کی اولاد ہے کتنا مشکل ہوتا ہے نا. 5 ہے، 4 ہے، 6 ہیں، 8 ہے، اتنا مشکل ہو جاتا ہے. ہر کسی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ انصاف. چاہے ہم اپنی زندگی میں دے رہے ہیں، دیکھیں محبت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ شیطان بہت بری چیز ہے. سے تو یوسف کے اپنے بھائی وہ بڑے سمجھدار 11 خلاف کر دیے تھے. صرف باپ کو محبت ہے، چلیں باپ نے اس وقت وراثت نہیں دی، انبیاء نہیں بناتے. آج ہمیں جس سے محبت ہے کہ ہم وراثت ہی سوچیں گے نا اس کے لیے. سب کے پاس اپنا ہے، ٹھیک ہے اپنا ہے، لیکن ایکسٹرا میں جو ہے نا وہ ابو نے اس کو دکان دے دی، ابو اپنی گاڑی اس کو دے گی، اب وہ کھٹکے گی سب کو، ہے نا، چاہے وہ اپنی زندگی میں. تو برابری کا حصہ بہت ضروری ہے. جی یہ غلط ہے نا. دیکھیں نا ہم نے اس کو، اس میں بھی اگر وہ صورت انصاف کے ساتھ ہے، علماء کے اتفاق پہ ہے کہ یہ اتنا آپ نے گھر کی رقم لگوا لی ہے، بعض اوقات گھر کھڑا ہوا ہے آپ اس کی لگوائیں اور وہ دے دیں. ٹھیک ہے، کوئی بھائی کہتا ہے میں اس کو خریدتا ہوں، اس کی قیمت لگوائیں، میں آپ سب کو پے کرتا ہوں، یہ میری چیز ہے تو اس میں پے کر دیں. اب چاہے اس میں اس کا گھر بنوا دیں یا یہ جہیز، تو پہلی بات نام ہی جہیز اسلام میں ہے ہی نہیں، تو پھر اس زمرے میں دینا وہ بھی غلط بات ہو گئی نا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی وارث کے لیے وصیت اب جائز نہیں. واللہ علیم حلیم. اللہ تو کیا ہے؟ بردبار. کتنی اللہ کی حدیں توڑتے ہیں، کتنا ظلم ہم بندے ایک دوسرے پہ کرتے ہیں، اور اللہ اتنا بردبار. ہمیں کوئی غلط کر جائے، کوئی برا کر جائے، دل نہیں چاہتا اس کو دیکھے. اللہ اتنا بردبار، اللہ کی حدیں توڑ نا. اللہ تعالیٰ ہمیں حلیم بنائے، اللہ ہمارے دلوں کو حلیم کر دے. یقین جانے کہ تل کا حدود اللہ. اب یہ تل کا کیا ہے؟ اس میں اشارہ، تل کا حدود، ہا دال دال، حد. حد کہتے ہیں لکیر کو. لکیر ایک تو ہوتی ہے نا باؤنڈریز، اور بعض اوقات لکیر بھی لگا دی جاتی ہے، تو یہ ایک حاشیے لکیر کو کہا جاتا ہے. اور ہا دال دال کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو حق دینا. حدود کا مطلب بھی ہے حقدار کو حق دینا. تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی کیا ہیں؟ حدیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ تل کا حدود اللہ یہ لفظ استعمال کرے، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ احکامات اللہ کے ہیں جو بہت واضح ہیں. تل کا اس میں اشارہ ہے، اور تل کا مطلب ہے پہچانو انہیں. کیوں پہچاننا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ عمل کرنا ہے نا. دیکھیں ہم وصیت میں آپ ہم پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن لیا اولاد کے معاملے میں، بس پڑھ لیا جان لیا کافی ہے. عمل تو کرنا ہی پڑے گا، عمل تو آنا ہی آنا ہے سامنے، عمل کرنا پڑے گا. تو اللہ اس لیے کہہ رہے تل کا کیا مطلب؟ یہ میرے احکامات ہیں، ان کو پہچان لو. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں حدود اللہ، کیا مطلب؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے وارث کے معاملے میں اپنی حدوں کو قائم کرنے کے لیے پابند کر دیا ہے. اب دیکھیں مجھے آپ کو پابند ہونا پڑے گا، اپنی مرضی نہیں، اپنا غصہ نہیں، اس کو نہیں اس کو نہیں. اب پابند ہونا پڑے گا، نہ چاہ کر بھی کچھ نہیں پسند، لیکن اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا. حد و حدود کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت اور احکامات. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بندوں کے اوپر کچھ مقرر کیے، لائنیں لگا دی ہیں، ان کو ہم نہیں توڑ سکتے. نہیں بھی دل چاہ رہا تو بھی نہیں، یہ کرنا پڑے گا، اللہ کی بات کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک خاندان کے اندر خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حدیں لگائی ہیں، ورنہ حدیں نہ مضبوط ہوتی. دیکھیں نا جن کے حق مارے جاتے ہیں، جن کو چھوڑ دیا جائے یوں ہی، تو خاندانی نقصان ہوا نا، نظام مستحکم نہیں ہوا، پریشان ہوئی وہ قوم، وہ نسل، وہ قبیلہ، وہ خاندان. تو اس سے مراد وہ حصے ہیں جو اللہ نے وارثوں کے لیے مقرر کیے ہیں. تل کا حدود اللہ، اللہ کہتے ہیں کچھ حصے ہیں میرے، میں نے ان پر لکیریں لگائی ہیں، تم نے ان کو نہیں پھلانگنا، کسی نے آگے نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بھی آگے نہیں ہوگا، کیا مطلب کوئی بھی آگے نہیں ہوگا؟ اس موقع پر یہ آیت آئی کہ کسی کے گھر پر قبضہ اگر نہیں کرو گے، کسی کے مال پہ اگر قبضہ نہیں کرو گے، تو اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. گھر وہاں ملے گا،
اگر یہاں کسی کے گھر کسی کی چھت نہیں چھینو گے اللہ وہاں چھت دے گا. ڈرایا نا اللہ نے کہ وہاں میں دوں گا. تو یہ زندگی کتنی ہے. انسان وہی جب وراثت ہمیشہ تبھی جاتی ہے جب ہمارا اینڈ ہو چکا ہوتا ہے. تو جب اینڈ ہو کے اینڈ پہ کیا کرنا ہے, اب تو واپسی ہے. تو اگر واپسی جاتے جاتے اگر ہم کچھ کام خراب نہیں کر کے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. ابھی کل میں نے ایک اسٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ دیکھیں ہمارے سلف صالحین کیا کہا کرتے تھے. ضروری نہیں کہ ہر گناہ تمہارے سامنے آ جائے. بہت سے گناہ 40 سال بعد ایسا اثر دکھاتے ہیں کہ انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا وہ بھی دندن آ رہا ہے, وہ بھی دندن آ رہا ہے, ان تو کوئی اثر ہی نہیں ہے نا, اس کا کچھ نہیں ہوتا. جیسے اکثر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں یہ مودی تو کوئی جادو اثر نہیں کسی ادا کرتا, اس کوئی بدوا نہیں اس پہ اثر کرتی, ان پہ کچھ نہیں ہوتا. ان کا شاید یہ انہی کے لیے ہے, یوں دنیا گزرتی ہے ان کی مزے میں, ہے نا, سہولت میں گزر رہی ہے نا, انجوائے میں گزر رہی ہے, پتہ ہی نہیں ہے. کرسی کا نشہ ہے, دنیا کا نشہ ہے, لیکن ایک دم جب وقت گزرتا ہے آنکھ کھلتی ہے اللہ کھینچ دیتے ہیں. تو کچھ لاتی ہیں نا, دعائیں بھی لاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہاں نہیں کرو گے, کسی کا حق نہیں مارو گے, میں جنت کو تمہارے حق میں کر دوں گا. وَذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ. فوز کہتے ہیں نفع کو, بڑے نفع کو کہتے ہیں فوز. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت میں فوز دوں گا, بہت بڑی کامیابی. اور دیکھیں کامیابی کا یہاں پہ اللہ نے ذکر کیوں کیا ہے, اب میں پھر کہوں گی, کیونکہ ان احکامات کی اور یہ جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں ان کا تعلق آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہاں کچھ پتہ نہیں چلے گا, جیسے مرضی کر لیں. وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں نا, مر گئے ہیں نا بوڑھے بیچارے, تو سب کے آنے سے پہلے انگوٹھے پکڑ کے نا مروں کے انگوٹھے لگا رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ ان کو غسل دینے کے لیے سبھی اکٹھے ہو جائیں, مروں کے پکڑ کے انگوٹھے لگا رہے ہوتے ہیں, لگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 10 لوگ آ جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے, بیٹیوں کے بیٹوں کی دھمکیاں دے دیں گے, کر دو سائن بھی, جس کے لیے سب کچھ اولاد ہے اس نے تو کرنا ہی ہے, اسے تو کرنا ہی ہے نا. تو یہاں تو یہ کچھ ہوتا ہے. یہ بھی ایک پیچھے میں دیکھ رہی تھی کہ وائرل ہوئی تھی ویڈیو کہ وہ خاتون مر چکی ہیں, گاڑی میں ڈال دی ہیں, ہاسپٹل سے لے لی ہوں گی نا, نکال لی ہوں گی. اب جب ان کو گاڑی میں ڈالا ہے ٹانگیں نیچے اور پکڑ کے انگوٹھوں پہ انگوٹھے ٹھوک رہے ہیں, پڑ گئے ان کے. کیا آپ دیکھیں کہ میں کہتی ہوں اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا نا, اتنی ہرس ہی کہیں گے اس کو ہم. اللہ اکبر کبیرہ. میت کو دیکھ کے ڈر لگ جاتا ہے. اور ہمارے سلف صالحین کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ جب کسی میت کو دیکھ کر آتے تھے تو ان کے گھر والے کہتے ہیں 1 ہفتہ تک وہ بیمار رہتے تھے. یہ خوف تھا ایک, مطلب اب جانا ہے, اور وہ جو جواب دہی اللہ کو, کوئی ڈر ہی نہیں لگ رہا, کسی نہ اللہ کے کسی معاملے میں اور نہ ہی دین کے کسی معاملے میں. اب ساتھ میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے نا, اگر یہاں حق نہیں مارو گے, یہاں کسی کا گھر دیکھے, اصل میں وراثت ہے ہی کیا, چلیں بتائیں ہے ہی کیا گھر. اب کوئی بھی یوں رکھ کے مال تو بیٹھا نہیں, وہ خود جھگی میں رہ رہا ہے, مال جمع کیا ہوا ہے نہیں, گھر ہی ہے نا, گھر کی صورت ہے, آپ کی پراپرٹی, آپ کی گاڑی گھر کی صورت میں. اللہ کہہ رہے ہیں یہاں نہیں مارو گے تو میں وہاں سواری بھی دوں گا, میں وہاں گھر بھی دوں گا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن یَعْصِ اللَّهَ. کیا مطلب یَعْصِ اللَّهَ؟ عین صاد دال, ہاں, جو کوئی نافرمانی کرے, ٹھیک ہے, اور جس نے وصیت, کہاں پر ہوں میں, جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا, یتعدی, عین دال واو, یتعدی, ٹھیک ہے, حدود وارثوں کے حد, اگر کوئی وارثوں کی حد سے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس لکیر سے نکل جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا. وہاں چھوڑ دو, نہ کرو تو میں کیا دوں گا, جنت. یہاں پر اگر تم نکل گئے اللہ اور اس کے رسول کی جگہ سے, اب دیکھیں ایک لکیر ہے, میں کہوں آپ نے اس سے آگے نہیں جانا, آپ ادھر کو گئی ہیں, تو آپ کیا کر گئیں, نکل گئیں. اللہ نے یہ حد لگائی تھی, نکل گئے, اب نکل گئے ہیں, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جو اس کے احکامات اور فرائض سے تجاوز کر گیا, جو نہیں ڈرا, جو نہیں جھکا اللہ کی طرف, اس کے لیے کیا ہے, یدخلہ, داخل ہوگا, نارن, آگ میں, خالدن. اس پوائنٹ کو اپنی سبق پر دیکھیں. پچھلی آیت میں کیا آ رہا ہے, تجری من تحتها الانہار خالدینہ, لفظ کیا آ رہا ہے, خالدینہ, جمع کا صیغہ آ رہا ہے خالدینہ. اس آیت کو دیکھیں, خالدن, خالدن,
ایک خالدینہ زیادہ۔ اب اس آیت سے ہمیں معلوم کیا ہوا ہے کہ پچھلی آیت میں خالدین کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ جنت میں سب مل کر رہتے ہیں، جب انسان خوش ہوتا ہے تو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کوئی خوشی میں کیا کریں گے، پارٹی کریں گے تو کیا مطلب جمع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کوئی گھر کی خوشی ہے، کوئی بچے کی خوشی ہے تو سب نے کیا کیا ہے، مل کر کیا ہے۔ تو وہاں خالدینہ جنت میں سب مل کر رہیں گے۔ خالدن فیہا، نار کے اندر کیا ہو رہا ہے، اکیلا۔ کیوں ہے اکیلا؟ آیت میں آجے والا عذاب مہین، اس کے لیے رسوا کا عذاب ہے جس وقت، اور یہ بھی پہلے سمجھ لیں اس کو، عذاب مہین، مہین کا مطلب ہوتا ہے طویل عرصہ سزا، طویل عرصہ سزا۔ عذاب مہین طویل عرصہ سزا، اور یہ سزا دو چیزوں پر ہوتی ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے ہا واو نون، ہون۔ کس سے بنا ہے یہ عربی میں؟ ہا واو نون، ہون سے۔ ہون کا مطلب ہوتا ہے بے قدر کر کے رکھ دینا، ذلیل کر کے رکھ دینا، رسوا کر کے رکھ دینا۔ اور مہین کا دوسرا کیا ہے؟ ذہنی اور جسمانی اذیت، ذہنی اور جسمانی اذیت۔ مجھے بتائیں کلیئر ہوا ہے یہاں تک؟ اللہ تعالیٰ پیچھے کہہ رہے ہیں اگر کوئی یہاں پر اللہ کی وراثت، اللہ کے حدوں کو نہیں پھلانگے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ کسی کا یہاں پہ حق نہ مارنا، کسی بندے کا، ٹھیک ہے، وہ ماں باپ ہیں، وہ استاد ہیں، بہن بھائی ہیں، ہمسائے ہیں، وہ کوئی بھی ہے رشتہ، اولاد ہے، ان کا حق نہ مارنا۔ میں تمہیں جنت دوں گا، اور میں صرف جنت نہیں دوں گا کہ چند ٹائم کے لیے، جیسے میں آپ کو کہتی ہوں نا، کچھ لوگ تو اللہ نے جنت کے دروازے سے بھی واپس جہنم میں لانے ہیں۔ ایک چیز دیکھ کے کتنا دکھ ہوتا ہے، خوبصورت چیز دیکھ کر کتنا دکھ ہے، تو کچھ تو ایسے بھی ہیں۔ لیکن جو بات ساتھ میں آئی ہے نا، فوزن عظیم، یہ فوز بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی، جنت سے آپ کو کوئی نکال نہیں سکے گا۔ یہ فوز دے گا اللہ، کسی کا حق نہیں مارنا۔ اور اگر حق مارے ہیں، وصیت غلط کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خالدن، ایک تو وہ کر دیا جائے گا اکیلا۔ خالدن لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پچھلی آیت میں تھا خالدینہ، مل جل کے جنت میں رہیں گے۔ جنتی جو ہیں وہاں مزوں میں ہیں، پارٹیاں ہیں نا، ٹھیک ہے، پارٹیوں کے مزے اٹھا رہے ہیں، جام کے مزے اٹھا رہے ہیں، اپنے اعمال کا صلہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے، جب انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ پارٹی چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بہت اپنی تکلیف میں ہے، ذہنی یا جسمانی، وہ چاہے گا کہ یہ 3-4 آ کے میرے پاس سارا دن گزاریں؟ نہیں۔ تکلیف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اکیلے رہنا چاہتے ہیں، مجھ سے بات نہیں کرنی، مجھ سے نہیں ملنا۔ اور آج بھی اگر کوئی بڑی سے بڑی تکلیف میں چلا جائے، کووڈ بھی ہوا تھا، اور بھی تکلیفیں، آزمائشیں، انسان اکیلا نہیں ہو جاتا؟ نہ بھی ہو تو دوسرے کر دیتے ہیں، کر بھی دیتے ہیں، کہ کرنا پڑ جاتا ہے نا۔ تو تکلیف کیا ہے؟ اکیلے ہو جانا۔ ان کو ذہنی بھی ہوگی جہنم میں، اور جسمانی بھی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الگ الگ ہوں گے، عذاب مہین، ناقدری کی گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی لکیروں کی ناقدری کی۔ اللہ ان کو رسوا کرے گا، اور کس طرح کا کرے گا؟ ذہنی بھی اور جسمانی بھی کریں گے۔ اچھا، یہ الگ الگ جو وہاں ہوں گے، یہ خالدن، اس کا مطلب ہے قرآن میں نا، ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا ہے کہ آگ کے ستون ہوں گے الگ الگ، تو اس کا مطلب الگ الگ اونوں میں جل رہے ہیں، الگ الگ اون ہے ہر کسی کا، ستون ہے نا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ ایک الگ الگ ستون ہے، اپنے اپنے اون میں ہے، تو وہ چاہے گا اس کو دیکھنا، اس سے بات کرنا؟ نہیں، الگ الگ ہیں۔ اور ذہنی اور جسمانی، آپ دیکھیں یہ ذہنی جسمانی کیوں اللہ نے بات کی ہے؟ عذاب المہین، بات کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے بات یہ ہے، ہم چھوٹے سے بچے کا ختنہ کرواتے ہیں، 5-10 دن کے بچے کا، اس کو درد نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ابھی وہ شعور نہیں جاگا درد والا، اس کو نہیں پتہ۔ ایک 20 سال کی کے ختنہ کروائیں، اس کو ذہنی بھی اذیت ہے، اس کو جسمانی بھی۔ کیوں؟ اس کا شعور بیدار ہو چکا ہے۔ اب یہ ہوئی نا ذہنی اور جسمانی، ان کو شعور بیدار ہے ان کے،
اللہ کی حدیں توڑتے ہوئے شعور بیدار تھے، پتہ تھا ہم حق مار رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بتا دیا ہے کہ دیکھو اس چیز سے بچو. ہر کسی کا وہاں الگ الگ ایک چیمبر ہے. اللہم اجرنا من النار. اپنی اولادوں کو بٹھا کے ہمارا کام ہے انہیں سکھائیں اللہ کی حدیں، وہ ڈر جائیں. اللہ نے یوں ہی نہیں کہا دل کا حدود پہچان لو، فوری سیکھ لو، فوری پہچان لو. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس بات کو ختم کرتے ہوئے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب المہین کر دے گا. دنیا میں بھی اس کے مٹھاس ختم. کسی کا حق مار دینے کے بعد نیند آتی ہے؟ مزے کی نیند نہیں آتی نا، آ بھی جاتی ہوگی جن کو آتی ہے، آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آخرت کہیں نہ کہیں کھٹکتا ہے، آخرت کھٹکتی ہے نا کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں آپ